بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی شخصیت بہت پرکشش تھی۔ ان کے چہرے پر معصومیت ٹپکتی تھی۔ یہ 24 مئی 1819 کو برطانیہ میں پیدا ہوئیں۔ یہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ لوگ انہیں روزانہ ہی ہزاروں خط لکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو شادی کے خط گلدستوں کے ساتھ محل کی دیواروں کے آس پاس پڑے دکھائی دیتے۔ ایک 14 سالہ لڑکا بھی ملکہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے 1838 سے 1841 تک کئی بار بکنگم پیلس، جہاں ملکہ رہتی تھی، میں گھسنے میں کامیاب ہوا۔ اسی وجہ سے بعد میں وہ بچوں کی کہانیوں کا سب سے اہم موضوع بن گیا۔ اس پر ڈرامے بھی لکھے گئے اور ایک فلم بھی بنی۔ جبکہ برطانوی تاریخ دان ڈاکٹر بانڈیسن نے اسی لڑکے پر تحقیق میں 5 سال گزار دیے۔ یہ لڑکا برطانیہ میں بوائے جونز کے نام سے مشہور یا بدنام ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایڈورڈ جونز، جو کہ 1893 میں برطانیہ میں ہی پیدا ہوا تھا، کسی طریقے سے محل میں داخل ہو گیا۔ مزے سے راہداریوں، کمروں اور بیڈ رومز کا جائزہ لیا، اپنی پسند کی چند چیزیں اٹھا لیں۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملکہ سے ملنے کی خواہش دل میں لیے 1 سال محل کی چمنی میں گزار دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ سارا دن چمنی میں چھپا رہتا، جوں ہی رات ہوتی چمنی سے نیچے آ جاتا۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے۔ پولیس دروازے پر الرٹ کھڑی ہوتی، لیکن وہ تو چمنی کے ذریعے محل کے اندر موجود ہوتا۔ وہ پکڑے جانے کے دن نہیں، بلکہ 1 سال پہلے محل کے اندر داخل ہوا تھا۔ 2-4 دفعہ کسی کی نظر پڑی تو پورا محل چھان مارا گیا، لیکن وہ کسی کو نہ ملا۔ کچھ لوگوں نے 1-2 بار اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی بچہ چمنی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ رات کو محل کے اندر آ جاتا، کبھی کبھار ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ میز کے نیچے بیٹھا تھا اور اوپر ملکہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی۔ اس طرح اسے ملکہ اور اہم حکومتی لوگوں کی گفتگو سننے کا بھی موقع ملتا۔ میز کے اوپر قومی سلامتی کے منصوبے بن رہے ہوتے تھے اور نیچے جونز قومی سلامتی کے تمام منصوبے توڑتا ہوا سب باتیں سن رہا ہوتا۔ یہ باتیں اسے لمبے عرصے تک یاد رہیں۔ کبھی کبھی تو اسے ملکہ کی ذاتی باتیں بھی سننے کا موقع ملا۔ وہ جب خود کو بہت زیادہ گندا محسوس کرتا تو کبھی کبھار کچن میں گھس جاتا۔ رات کی تاریکی میں وہ کچن کے نلکے سے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ صاف کرتا۔ تھوڑا بہت گند اتر جاتا اور کبھی کبھی وہ قمیض بھی دھو لیا کرتا تھا، لیکن اس نے سال بھر میں پینٹ دھونے کی ضرورت محسوس نہ کی، اسی لیے اسے دیکھتے ہی کراہت آتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اسے ملکہ وکٹوریہ سے محبت تھی اور ان کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ بکنگم پیلس کی سیکیورٹی سست تھی۔ شاہی سیکیورٹی گارڈز اکثر ڈیوٹی سے غائب رہتے، تبھی تو جونز کو محل میں گھومنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ملکہ کی حفاظت کا کام اور محل کو چلانے کی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد تھی۔ اس کام کے لیے کئی ڈویژن اور آفیسز بنائے گئے تھے۔ صرف کھڑکیوں کی صفائی کے لیے 2 ادارے بنائے گئے تھے۔ ان کا کام کھڑکیوں کی اندرونی اور بیرونی صفائی کا خیال رکھنا تھا۔ ان کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ نے کچھ جلانے کے لیے آگ مانگی تو محل کا عملہ دائیں بائیں بھاگتا رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ ملکہ کو آگ کیسے فراہم کی جائے۔ محل کی دیواریں بھی اونچی نہیں تھیں، درختوں کے سہارے کوئی بھی اندر گھس سکتا تھا۔ محل کے اندرونی باغ کی دیوار کے ساتھ نشہ کرنے والے ہپی بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ فوجی سپاہیوں نے بھی اس دیوار کو اپنا بیڈ روم سمجھ رکھا تھا۔ جونز کو 19 دسمبر کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک تک نہیں تھی۔ کمرہ صحافیوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ کئی لوگوں نے جونز کو بطور ملزم شناخت کر لیا۔ مجسٹریٹ کو لگا کہ وہ کوئی جاسوس ہے۔ تم جاسوس ہو یا چور؟ مجسٹریٹ نے پہلا سوال کیا۔ نہیں سر، میں جاسوس ہوں اور نہ ہی چور۔ کچھ بھی نہیں، مجسٹریٹ نے حیرانی کے عالم میں الفاظ دہرائے۔ جھوٹ بولو گے تو جیل بھجوا دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جونز مسکرایا۔ کیا میرے دل کو بھی جیل بھیج دیں گے؟ لڑکے نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیا میرے دل کو بھی قید کی سزا ملے گی؟ اوہ، بہت خوب۔ جونز مطمئن تھا۔ مقدمہ کئی ہفتے چلا۔ ہر سماعت کے موقع پر کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوتا۔ لوگ اس ننھے عاشق کی کہانی سننے کے لیے ہر بار عدالت میں امڑ آتے۔ کبھی کبھی تو ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس کی مدد لینا پڑتی۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ شاطر بچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت اسے جیل بھیجنے کی بجائے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ 1 سال چمنی میں چھپے رہنا عام بات نہیں تھی۔ شام کو پورے محل میں گھومنا کسی بے وقوف بچے کے بس میں تو نہیں تھا۔ غیر معمولی صلاحیت کا حامل لڑکا ہی ایسا کر سکتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد جج نے وارننگ دے کر جونز کو رہا کر دیا۔ 3 نومبر 1840 کو ملکہ کے درباری کو صوفے کے نیچے حرکت محسوس ہوئی۔ جھک کر نیچے دیکھا تو جونز پھر موجود تھا۔ جونز دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 3 ماہ کی جیل اس کا مقدر بنی۔
تیسری دفعہ 15 مارچ 1841 کو وہ پھر شاہی محل میں گھس آیا۔ عدالت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ایک ننھے سے عاشق کے ساتھ کیا کرے۔ عدالت سوچ رہی تھی کہ جرم تو جرم ہوتا ہے، سزا تو ضرور ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی محبت سے مجبور ہو کر جرم کرے تو عدالت کیا کرے؟ عدالت کس قانون کے تحت اسے سزا سنائے؟ یہ سوالات بار بار عدالت میں اٹھائے جاتے رہے۔ ہر سماعت پر جج یہی سوچتے رہے، کبھی سر کھجاتے، کبھی جونز کی طرف دیکھتے، پھر قانون کی کتابوں میں کھو جاتے۔ وہ اسے زندگی بھر تو برطانیہ کی جیل میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر 3 مہینوں کی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ پہلی سزا نرم سزا تھی، اس بار قید بمشقت تھی۔ ٹوتھ فیلڈ جیل سے 2 مارچ 1841 کو رہائی کے بعد جونز کو نیوی جوائن کرنے کی پیشکش کی گئی۔ ملکہ وکٹوریا اور اس کا محل اسی طرح سے اس سے چھٹکارا پا سکتا تھا، وہ گہرے پانیوں میں محو سفر رہ کر شاہی محل کو بھول جائے۔ مگر جونز نے سادگی سے نوکری کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ بہت صاحب کردار تھا، پاگل یا خپتی نہیں تھا، بس اکھڑ تھا اور موڈ کا پکا تھا۔ حکومت نے جون کو سمندری سفر پر زبردستی برازیل بھجوا دیا، جہاں وہ سمندری جہازوں پر 6 سال قید رہا۔ دوران قید اسے نشے کی لت لگ گئی، چوری چکاری بھی کرنے لگا۔ وہ شاہی محل کو کیسے بھول سکتا تھا؟ چنانچہ برطانیہ واپس پہنچ گیا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ اس مرتبہ حکومت نے اسے آسٹریلیا ملک بدر کر دیا۔ آسٹریلیا میں چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر کچھ گزارا کیا، لیکن اس کی منزل لندن تھی۔ وہ کسی طریقے سے لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر حکومت نے اسے ایک بار پھر آسٹریلیا بھجوا دیا، جہاں وہ محنت مزدوری کرتا رہا، کمر پر سامان لاد کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ اس کڑی مشقت کے بعد کچھ پیسے مل جاتے، کھانے پینے کے علاوہ وہ لندن جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے جمع کرتا رہا۔ اس نے آسٹریلیا سے فرار کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہیں اس نے اپنا نام تھامس جیمز رکھ لیا۔ 1893 میں آسٹریلیا میں باکسنگ ڈے کے دن دریائے میچل کے گہرے پانیوں میں ایک آدمی کی لاش ملی۔ یہ لاش تھامس جونز کی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا نشے میں غرق تھا، اسی حالت میں گہرے پانیوں میں گر گیا۔ یہ اس کا آخری دن تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔